الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو کمیشن، سود اور رشوت کی تعلق سے آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں۔ دیکھو، کمیشن دو طرح کا ہے۔ اگر آپ اس کو حلال طریقے سے اگر لیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، اگر آپ حرام طریقے سے لیں گے تو اس کا گناہ ہوگا۔ وہ کیسا؟ مان لو آپ کسی چیز کا سامنے والے کو سودا کر کے دے رہے، کمیشن تو سب کو سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ بول کر لے رہے کہ بھائی دیکھو میری اتنی روزہ داری بنتی اس میں اتنی لوں گا، تو سامنے والا ظاہر بات ہے آپ کو دے گا بھی، لیکن آپ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت لے کر تو یہ آپ کے لیے گناہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور آج کل لوگ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے دینے والا دونوں میں گناہگار، اور دونوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، رشوت والے پر۔ اور سود یعنی بیاج، جو بیاج کا پیسہ کھاتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیجئے، سود کھانے، بیاج کھانے والے کا کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر سفر میں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے کچھ لوگ دکھے۔ راستے میں جب معراج میں جا رہے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، موٹے پیٹ ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ان کو بچھو سانپ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ تو بتائیں، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ اور بیاج کھانے والے کا آپ کو ایک اور گناہ بتاتا ہوں، ہلکا، سب سے چھوٹا گناہ، وہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ منہ کالا کرنا ہے، زنا کرنا ہے۔ آج بیاج کو ہلکے میں لیتے ہم، سود کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اور آج کل ایک چیز عام چل پڑی ہے، باطل طاقت نے، انہوں نے دیکھے آدمی تو ہاتھ میں آ نہیں سکتا، تو ہماری گھر کی مصنوعات کو، گھر کی عورتوں کو، ان کے لیے اسکیم کاڑی، بچت کٹ۔ کیا کاڑے؟ بچت کٹ کی اسکیم کاڑے۔ ظاہر بات ہے آدمی تو لیتا نہیں جلدی، جب ایسا پریشانی ہے جب لیتا، لیکن عورت انسان کو بہکا دیتی ہے۔ ایک جگہ میں بیان کیے گیا تھا، تو میں نے سود کے اوپر وہاں پر بیان بھی کیا، بچت کٹ کا بتایا، بیان بعد ایک آدمی ملا، بولے مولانا آپ جو ہے تو آپ نے بات جو کی بہت اچھی کی، لیکن آپ دیتے کہ ہم پیسے وہ ایک گھنٹے دے رہے، ہمارے کام بھی کر رہے، آپ ملتے کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے ہاتھ دیا، صحیح سالم ہاتھ دیا، اللہ نے تجھے معذور بھی بنایا، پیروں سے معذور نہیں ہے، ہاتھ سے تو معذور نہیں ہے، میرے اللہ نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے تیرے بازوں میں طاقت
غلام ہے. بولے ایسی کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی صحیح بات ہے نا، اللہ نے تجھے جو ہے تو طاقت دیا ہے، کمانا ہٹا کرتا ہے انسان، یا پھر چوڑے پہن کے بیٹھ گیا. تو اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے کمانے کے لیے بازو میں طاقت، اس کا صحیح استعمال کرو، حق حلال والی کمائی کماؤ. اگر آپ حق حلال والی کمائی کمائیں گے تو اپنے بچے میں سکون میں کھائیں گے، ورنہ بیماریوں پہ بیماریاں لگ گئی ہیں. جتنے بھی سود کے کاروبار کر رہے ہیں یہ سب کی سب پریشان ملے گی، کوئی سکون میں نہیں ہے. اور جو بیچارہ محنت کرتا صبح سے شام تک کے، آپ دیکھو وہ سکون کی نیند لے رہا ہے، سکون کی نیند میں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مجھے اتنی دولت مل جانا، پیسہ مل جانا، سونا چاندی میرے پاس ہونا. سب سے زیادہ گھبراہٹ اسی کو رہتی ہے کہ اگر میرے گھر پر کبھی ڈکیتیوں نے ڈاکہ ڈال دیا، مجھے مار دے کے ختم کر دیں گے. کیا کریں گے؟ مجھے مار دیں گے، ختم کر دیں گے. تو میرے بھائی جو اللہ نے دیا ہے اسی پر جو تو ہم اپنا گزارا کریں، اس کا شکر کریں میرے مالک کا. آج کیسے کیسے لوگ بیچارے کیا حال میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اس نے ہم کو اتنی اچھی زندگی دیا. ورنہ لوگ کوڑوں میں کا کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور ہیں، کوئی پیر سے معذور ہیں. اللہ نے سکون والی زندگی دی، اللہ نے عزت والی زندگی دی، اللہ نے خوشحالی والی زندگی دی. رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تم نے ہم کو سکون والی زندگی عطا فرمایا. ورنہ کیا ہے؟ پریشان پریشان پریشان. اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ. یہ غلط ہے. تو خدا را میرے بھائی بچو ان چیزوں سے، خاص طور سے رشوت لینے دینے سے، بیاج کا حرام کا کھانے سے بچو. لوگ حرام کا کھانے کو آج تو حلال سمجھ رہے ہیں، بہن کا حق مار لے رہے ہیں، بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق مار لے رہے ہیں، یتیم غریب مسکینوں کا حق مار لے رہے ہیں. کہاں سے ہمارے حالات سدھریں گے؟ پھر پریشانیاں، ہماری اولاد نافرمان، ہماری بیوی ہماری نافرمان، ہماری بچی ہماری نافرمان، گھر میں سکون نہیں، باہر بے چینی، باہر ذلت ہی ذلت. لوگ اچھی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس کی وجہ کو تلاش کریں کہ کیا وجہ بن رہی ہے. کیا میں نے کسی غریب کا حق تو نہیں مارا؟ میں نے کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا؟ میں نے کسی مسکین کا حق تو نہیں مارا؟ میں نے کسی بیوہ کا حق تو نہیں مارا؟ میں نے کسی چھوٹی بہن کا بھائی کا حق تو نہیں مارا؟ میں نے پڑوسیوں کا حق تو نہیں مارا؟ ہم تلاش کریں ہم کہاں پریشان ہیں. ہم نمازوں سے دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے. جب ہم نماز سے، قرآن سے، احادیث سے، نبی کی شریعت سے دور ہو جائیں گے تو مصیبتیں یقیناً ہم کو گھیرنے والی ہے. جب مصیبتیں گھیرتی ہے پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو مصیبت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے مانگے میرے اللہ مجھے آپ جو ہے مجھے سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور جو میرے مقدر میں اللہ وہ عطا فرمائی ہے. زیادہ کے پیچھے نہ بھاگے. الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہم اس پر اتفاق کریں. تو اللہ نے جو دیا ہم اسی کے اوپر اتفاق کریں. اللہ تیرا شکر ہے مالک، 2 وقت کی کھلانا میرے اللہ کو سب سے بڑی بات یہ ہے. ورنہ آج گناہ ایسے ہیں بندے کے گناہ. اللہ اگر پانی نہ دے پینے کے لیے تو شکوہ گلایت نہ کرے، شکوے گلے نہ کرے. اللہ کھانا دے تو شکوے گلے نہ کرے. آج گناہ ایسے ہیں جو پہلے قوموں پر عذاب ہے، جن گناہ سے آج وہ گناہ ہمارے پر ہے. توبہ کرے اللہ سے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف
مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔ اللہ سے مانگو۔ جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں میرے بندے کو ضرور عطا کروں گا۔ تو میرے بھائی، خدا را اللہ سے مانگو، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔ مت مانگو اس سے جو نہ دے خوشی سے اور کہہ دے سبھی سے۔ دنیا سے مانگو گے تو لوگوں کو در جگہ بولتے پھریں گے، میں نے فلاں کی مدد کیا، میں نے اس کی مدد کیا، میں نے اس کی مدد کیا۔ ارے بول کے کیوں بتا رہا؟ واپس تو تجھے دینے والا ہی ہے نا، اس لیے بولنے کا کیا مطلب آیا؟ تو میرے بھائی، سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اللہ اسباب خود اتار دیتا ہے۔ تو خدا را اللہ سے مانگے۔ اور پیارے بھائیوں، بتانے کا مقصد تو یہی ہے میرا کہ حلال کمائی کمائے، حرام سے بچے، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر جو نوالا جائے گا وہ حلال کا جائے گا، حرام کا لقمہ نہیں ڈالیں گے۔ آج ہم عہد کریں، اس بات کو آپ پورا سنیں، میرے اس بیان کو۔ میرے بھائی، دل کے درد کی آہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لوگ کیسے پریشان گھوم رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کیوں ہے پریشانی کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نماز کو اپنی بنا لیں، اپنی نماز کو صحیح کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز پڑھیں۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس میں اللہ روزی روٹی دیتا ہے، بندے کی روزی اللہ فرشتوں کے ہاتھ اتارتا ہے۔ تو خدا را میرے بھائی، آپ اور ہم مل کے سب دین کی خدمت کریں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں چلیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیان اٹھا اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت و تبلیغ کا کام یہ بھی ہے، مدرس مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مکاتب والے مکتب کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کے شعبے الگ الگ ہیں، بس ہم نے سمجھ کے یہی رکھا کہ صرف جماعت میں جانے کا نام ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کا کام صرف یہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا رہے وہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ جو مکتب چلا رہے وہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ مکتب پڑھا رہے کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کا کام ہے، یہ اصل کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے مدرسہ پڑھا، عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے کام کو شروع کیا۔ لیکن آج کل جن کو الف کا بھالا معلوم نہیں، ہماری زبان میں بولتے الف کا مطلب نہیں معلوم، وہ آئے ہم کو مسئلے مسائل سکھانے کے لیے۔ جن کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے، جن کو درود شریف صحیح نہیں آتا، سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتی ہے، ہم کو سکھائیں گے کیا؟ تو میرے بھائی، ہم جو ہے تو بس یہی کہنا تھا کہ رشوت لینے دینے سے بچیں، سود کا پیسہ بیاج کھانے سے بچیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔